إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حاضرین جمعہ، میرے پیارے میٹھے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، جمعہ کے اس خطبے میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی، بزرگی، برتری، تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرما کر با مقصد بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. بعدہ انگت بے شمار درود و سلام نشاور ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محنتوں اور مشقتوں کے نتیجے میں اسلام جیسی عظیم دولت ہم تک پہنچی. آج کے جمعہ کی خطبہ میں، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں. ہم ہر کسی کی زبان سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ توحید پر نہیں ہے، وہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ایسا ہے، اس کا عقیدہ ایسا ہے، توحید پر نہیں ہے. توحید کا معنی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. توحید کی جو تعریف ہے لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے اندر واحد سے تفعیل کی وزن پر ہے. کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر وحید الشیء، یعنی اس چیز کو ایک بناؤ، اس چیز کو ایک بناؤ یا اس کے ایک ہونے کا اعتقاد رکھو. وحید الشیء، اس چیز کو ایک بناؤ یا اس کے ایک ہونے کا اعتقاد رکھو. یہ عربی ڈکشنری کے اندر توحید کا معنی ہے. لیکن شریعت کے اندر اصطلاحی مفہوم، اصطلاحی تعریف کے اندر اس کا معنی کیا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. توحید شرعی معنوں کے اندر افراد اللہ تبارک و تعالی بالعبادہ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہر قسم کی عبادت کو خاص کرنا، یہی توحید ہے.
اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے اپنے رب ہونے میں اور اپنے تمام ناموں میں اور اپنی تمام صفتوں میں، اور اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا کہ وہی ہمارا رب، ہمارا سب کا مالک حقیقی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں۔ یہ توحید کی شرعی تعریف ہو۔ تو اس طرح توحید کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی جملہ عبادتوں کو، چاہے وہ قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا۔ قولی عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ زبان سے عبادت کرتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحمید ہے، تکبیر و تحلیل ہے، دعائیں ہیں، یہ سب ساری کی ساری کیا قولی عبادت ہے جو آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اور ایک فعلی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ فعلی عبادت ہے۔ تو ہر قسم کی عبادت کو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، ان تمام عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے مضبوط کر دینا، اس کے اندر ذرہ برابر کسی کے ہونے کا شک نہ ہو کہ بھائی صاحب اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوسرے شخص کی تعریف ہمیں ملے، ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوسرا شخص ہماری بڑائی بیان کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سب ساری چیزیں عبادت کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم توحید کی قسموں کے اوپر جائیں، توحید کی فضیلت بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر توحید کی فضیلت جان گئے تب اس کی عظمت کا احساس آپ کو پتا ہوگا کہ حقیقت میں توحید پر زور کیوں دیا جاتا ہے، کیوں توحید پر زور دے کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی توحید پر آ جائیے، عقیدے کو درست کیجیے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے۔ سب سے پہلی فضیلت، توحید جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا سبب اور ذریعہ۔ توحید جنت میں داخلہ اور جہنم سے چھٹکارا اور نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ لوگ کافر ہو گئے جو مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، اپنا رب شمار کرتے ہیں، وہ کافر ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ قرآن مجید کے اندر۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو کفر ہے، کافر، جو غیر مسلم اسے گالی سمجھتے ہیں، میں آپ کے علم کے لیے بتانا چاہتا ہوں یہ کافر لفظ کوئی گالی نہیں، بلکہ اصطلاحی معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ کافر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور نہیں رکھتا، اسے کافر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کافروں کو مار دو، اسلام کے اندر تمام کافروں کو مارنا جائز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کافر اصطلاحی معنی ہے عربی زبان کے اندر۔ ہر اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں نہیں مانتے، انہیں ہم کافر کہتے ہیں۔ یہ کوئی گالی نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا اور سب کا معبود برحق ہے، سب کا مالک حقیقی ہے، اس کی عبادت کرو۔ یقین مانو جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ والی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے حق میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دیگر آستانوں پر جا کر
ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مانگتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے. کہا کہ یہ ظالم ہے جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں. ایسا شخص ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں یہ ظلم بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو، شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا کہ شرک ایک ظلم ہے اور اس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار. اور جو اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، کسی کو ساجی ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. میرے بھائی، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ثابت ہوتی ہے اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہو رہا ہے. جو شخص اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے دعا چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے لیے ذبح چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے خاص عبادت کرتے ہیں، ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ عز وجل. رواہ مسلم. یقینا اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تبارک و تعالی. اور کلمہ شہادت کے اوپر بڑی تفصیل سے دیگر جمعوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے، بہت سے جمعے کے خطبے کے اندر آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے باتیں. یہ پہلی فضیلت ہو گئی میرے بھائی کہ توحید یہ جنت میں داخلے کا سبب، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں کبھی بھی عقیدے کے اندر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی توحید کے اندر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے اثاثے ہمارے سامنے رکھ دیے جائے، دنیا کی دولت ہمارے سامنے رکھ دیے جائے، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے تو ہم اس کمپرومائز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی بات آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت سب سے بڑھ کر. نمبر 2، عمل قبول ہونے کے لیے توحید کا ہونا شرط ہے اور شرک عمل کی بربادی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے، کوئی 5 وقتہ نمازوں کی وقت پر ادائیگی کرتا ہے، عمرہ و حج کر لیا ہے، لیکن اس کے دلوں کے اندر غیر اللہ کی محبت رچی اور بسی ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کر دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جا کر روتا ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر آستانوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر کے مانگتا ہے، مسجدوں کو چھوڑ کر مزاروں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کے اندر ایک صف نہ ہو لیکن مزاروں کے اندر لائن در لائن لگی ہوتی ہے، ایسا شخص اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا، اس کے تہجد کو قبول نہیں کرے گا، اس کی دیگر جملہ عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی اساس کے اندر شرک ہے اور یہ شرک بربادی کا ذریعہ ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس شرک کی وجہ سے جتنے بھی وہ شخص اعمال کیے ہیں، جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں، وہ سارے کے سارے اچھے اعمال اس شرک کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے. اسی لیے میرے بھائیوں توحید یہ عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری اور شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 65 کے اندر،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا. یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جاتی ہے، یہاں پر خطاب کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسا ترجمہ کر رہے ہو کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. کیا اللہ کے نبی نے کبھی شرک کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. بھائی اللہ کے نبی سے کبھی زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوا، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن کہہ رہے کہ تم نے ایسا ترجمہ کیوں کیا کہ بھائی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام کے تمام اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے. کیوں ایسا ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے اور امت کو سکھایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آنے کی نہیں آ رہی ہے؟ جب قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ قرآن نازل ہوا؟ امت کو ہدایت دینے کے لیے، امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے بچا کر روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کیا. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تو نے شرک کیا تو تمہارا عمل اکارت و برباد ہو جائے گا. جو بھی نماز پڑھتے ہو، جو بھی روزہ رکھتے ہو، جو بھی حج کرتے ہو، جو بھی سارے دیگر اعمال کرتے ہو، سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ہم میں سے کون شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا؟ کون شخص ہے ہم میں سے جو اللہ سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا؟ اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام لوگ اس بات کا یقین بھی رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے. اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھے اعمال کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تب جا کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی. آئیے آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے. اچھے عمل کے اندر توحید ہے، اچھے عمل کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہے، ایک اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا ہے، ایک اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، ارکان ایمان، ارکان اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں عمل صالح. اور برے اعمال سے بچنا ہے. جو شخص برے اعمال کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کو بھول جائے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور آگے یہی نہیں صرف عمل صالح، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. ایک ہے عمل صالح، یعنی اس آیت کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی. عمل صالح یہ وسیع لفظ ہے، اس کے اندر دیگر ساری نیکیاں آ جاتی ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. گویا کہ دو باتیں اس آیت سے کھل کر سامنے آتی ہیں کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے اسے دو باتوں پر عمل کرنا چاہیے. پہلی بات عمل صالح، اس کے اندر ساری نیکیاں آ جاتی ہیں. اور دوسری چیز ہے شرک سے بچنا. یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو پتہ کیا چلا؟ توحید عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے. ایک میں قول بڑے عالم کا پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں کیا ہے. یہ اقوال سرگی میں سے امام ابو عبداللہ شکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل اور نیت و سنت کا نام ہے. ایمان جسے کہتے ہیں، میں نے بتایا ایمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: زبان، دل، عمل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 3 چیزوں سے ایمان کا اظہار کیا جاتا ہے. امام ابو عبداللہ الشبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل اور نیت و سنت کا نام ہے. قول کس کو کہتے ہیں؟ زبان. عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ اپنے باڈی کے پارٹس سے جو عمل کرتے ہیں اسے عمل کہتے ہیں. سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اور اسی طریقے سے نیت کے بغیر عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں ایمان کے لیے. پہلی چیز قول، دوسرا عمل، تیسرا نیت، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز کیا ہے بھائیو؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت. اگر بغیر عمل کے صرف قول ہے، ذرا سنیے گا، اگر بغیر عمل کے صرف زبان سے قول ہے تو یہ کفر ہے. بھائی صرف ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، لیکن زندگی کے اندر کبھی بھی نماز نہیں، زندگی کے اندر کبھی بھی روزہ نہیں، بس سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھ لینا، بقر عید کی نماز پڑھ لینا، خلاص ہم تو مسلمان ہیں. تو یہ کیا کہا؟ اگر بغیر عمل کے صرف قول ہے، زبان ہے، تو یہ کفر ہے. اور اگر قول و عمل دونوں ہے، قول و عمل دونوں ہے لیکن نیت نہیں ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قول سے زبان سے بات بھی کر رہے ہیں، یعنی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، لیکن نیت نہیں ہے، تو یہ نفاق ہے. نیت نہیں ہے تو کیا یہ نفاق ہے، منافقت ہے. منافق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی محبت کو زبان سے ادا کرے اور دل کے اندر اسلام کی نفرت کو چھپائے رکھے، اسی کو منافق کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا پتا چلا؟ اگر بغیر عمل کے صرف قول ہے تو یہ کفر ہے، لیکن اگر قول و عمل دونوں ہے لیکن نیت نہیں ہے، نیت کے بغیر وہ ہو رہا ہے، تو یہ نفاق ہے. اور آگے چلیے، اگر قول و عمل کے ساتھ نیت بھی ہے، آپ نیکی کر رہے ہیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں، عمل کے ذریعے اس کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اور نیت بھی ہے اس کے اندر، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہیں ان عبادات کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثبوت ملنا ضروری ہے. اس عبادت کا تعلق اللہ کے نبی کی زندگی سے نہیں ہے تو پھر ہم اس عبادت کے کرنے کے پابند نہیں، وہ بدعت شمار ہوگی، وہ عبادت بدعت شمار ہوگی. میں آپ کو ایک قاعدہ دیتا ہوں، عبادت کے اندر ساری کی ساری چیزیں ممنوع محظور ہے. عبادت سمجھ کر کسی ایسی چیز کو آپ ایجاد نہیں کر سکتے جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی عبادت آدمی انجام دے رہا ہے، اس عبادت کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، صفت خلقیہ اور خلقیہ سے نہیں ملتا تو پھر وہ بدعت ہے اور اس کا کرنے والا گمراہی کے اندر ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عبادت ہم گڑھ نہیں سکتے، عبادت ہم بنا نہیں سکتے، بلکہ جو عبادات اللہ کے نبی نے کیا ہے ان عبادات کے کرنے کے ہم پابند ہیں. اور آج جو لوگ پیٹ کے لیے، جو لوگ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے عبادات کو ایجاد کر رہے ہیں، عبادات کو گڑھ رہے ہیں، ایسی عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان ایسی عبادت کرے جس عبادت کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے. میرے بھائیوں، آخری چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. توحید گناہوں کو، خطاؤں کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہے. توحید برائیوں کو مٹا دیتی ہے، خطاؤں کو مٹا دیتی ہے. حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ آئے اور تم مجھے اس حال میں ملے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو میں تیرے پاس زمین بھر کر بخشش لے کر کے آؤں گا. شرط یہ ہے کہ تم شرک نہ کیو.
کیا مطلب؟ انسان خطا کار ہے، انسان گناہ گار ہے، ان سے گناہ ہو گیا، لیکن کبھی زندگی کے اندر غیر اللہ سے لو نہیں لگایا، کبھی زندگی کے اندر مزاروں پر جا کر دعائیں نہیں کی، ان سے نہیں مانگا، قبر والوں سے دعائیں نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، بلکہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی بھی قبول کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہو، مغفرت طلب کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعائیں کرتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. میرے بھائیوں، آج کے دور میں ایک مولوی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں سے تشبیہ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ آپ کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے. آج دنیا کے اندر مدیر تک پہنچنے کے لیے بغیر واسطے کی ہم نہیں پہنچ سکتے، بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے، تو پھر بغیر وسیلے کے ہم اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دے دیا، اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے تشبیہ دے دیا. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا، جاننے والا ہے، ہمارے حالات سے بخوبی واقف ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے اندر چھپی ڈھکی باتیں ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے، انسان سے تشبیہ دے رہے ہو کہ آج کی دنیا کے اندر مدیر تک جانے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تک جانے کے لیے واسطے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں، اللہ تک جانے کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت کی ضرورت ہے. آپ کی نیت کے اندر درستی ہونی چاہیے، آپ کی نیت کے اندر پختگی ہونی چاہیے کہ ہم ایک اللہ سے دعا کریں گے، ایک اللہ سے مانگیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہی تو مسلمان ہے کہ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو چھوڑ کر غیر سے دعائیں نہیں کرتا. یہی تو مسلمان کی پہچان ہے میرے بھائیوں. کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. تو کیا پتا چلا؟ جب اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا ہے کہ ڈائریکٹ ہم سے مانگنا ہے، تو میرے بھائیوں مسلح بچھائیے، ہاتھ اٹھائیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ بندے کو خالی ہاتھ بھیجنا. نیت کے اندر پختگی ہونا تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. اللہ دعا کبھی رد نہیں کرتا، دعائیں سنتا ہے. لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو موحد بنائے، اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے، اللہ ہم سب کو اللہ کی عبادت خاص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شرک و ضلالت سے بچائے، اللہ ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے بھائیو، جمعہ کا روز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا. یہ خصوصی دن ہے جس دن نبی نے امت کو تاکید کی ہے کہ میرے اوپر درود زیادہ سے زیادہ بھیجو. دنیا کے کسی کونے میں ہو وہ درود اللہ تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العالمین اس کا فائدہ آپ کو دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے تو کیا اللہ کے نبی اس کے اوپر رحمت ڈالتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ چیز یاد رہے میرے بھائیوں، جب آپ درود بھیجتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ ہی بندوں پر 10 رحمتیں اس کے بدلے میں نازل فرماتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ہے،
جمعہ کے دن خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کیجیے، اور اسی طریقے سے عصر اور مغرب کے بیچ میں جو بہترین گھڑی ہے، آپ اوقات مستجابہ میں سے ہے، ان اوقات کو آپ غنیمت سمجھیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔